السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت ترمیمی بل کے لیے 31 رکنی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل۔ اسدالدین اویسی، مولانا محب اللہ ندوی اور عمران مسعود بھی شامل۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ لوک سبھا نے جمعہ یعنی 9 اگست کو وقت ترمیمی بل کے لیے بنائی جانے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کی تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ اس کمیٹی میں دونوں ایوانوں کے 31 ارکان شامل ہوں گے۔ لوک سبھا سے 21 اور راجیہ سبھا سے 10 ممبران ہوں گے۔ کمیٹی کو پارلیمنٹ کے اگلے اجلاس کے پہلے ہفتے میں اپنی رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔ پارلیمانی امور اور اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اس بل کو JPC کو بھیجنے کے لیے لوک سبھا میں تحریک پیش کی۔ کرن نے ایک دن پہلے یعنی جمعرات 8 اگست کو لوک سبھا میں وقف بل 2024 کو پیش کیا تھا۔ کانگریس اور سماجوادی پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں نے اس بل کو مسلم مخالف اور آئین کے برخلاف قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی تھی۔ اپوزیشن کے اعتراضات اور زبردست احتجاج کے درمیان یہ بل لوک سبھا میں بغیر کسی بحث کے JPC جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ JPC کے لوک سبھا سے 21 ممبران ہیں، ان میں سے 7 BJP اور 3 کانگریس کے ہیں۔ کانگریس کے عمران مسعود، محمد جاوید اور SP سماجوادی پارٹی کے مولانا محب اللہ ندوی اور مجلس اتحاد المسلمین کے جناب اسدالدین اویسی صاحب وغیرہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ پارلیمنٹ کے اگلے اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن تک کمیٹی سے اپنی رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب عالم اسلام کی عظیم دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اپنی روحانی مجلس میں اسلامی عقائد و معلومات نامی کتاب کے انگریزی ایڈیشن کا اجرا کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں عقائد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ عقائد پر کامل ایمان رکھنے والا شخص ہی مسلمان ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ دور حاضر میں رائج فی الوقت زبانوں میں کتابوں کو لکھنا وقت کا تقاضا ہے۔ اسی نظریے سے یہ کتاب اردو، ہندی اور انگریزی تینوں زبانوں میں شائع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عہد طفولیت میں ہی بچوں کو اسلامی عقائد سے روشناس کرا دینا چاہیے کہ اس میں خیر ہے اور یہی بچوں کے درخشاں مستقبل کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ توحید و رسالت آسمانی کتاب ہو، فرشتوں، تمام پیغمبروں، مرنے کے بعد کی زندگی، روز قیامت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفع و نقصان کا مالک خالق حقیقی ہے۔ ہر انسان اپنی بساط بھر کوشش کیا کرتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اسلامی تاریخ اور مشاہدات کے حوالے سے کہا کہ خیر امت جب بھی بدعقیدگی میں مبتلا ہوئی ہے تبھی کسی بڑی پریشانی سے دوچار ضرور ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے طلباء کو بھی عقائد سے روشناس کرائے، کیونکہ بچے قوم کی امانت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عقیدے کے تعلق سے تمام چھوٹے بڑے مدارس کے نظام میں کتابیں شامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے تعلیم بالغان کے حوالے سے مکاتب کا سلسلہ قائم ہونا چاہیے۔ ہمارے ائمہ مساجد اس سمت میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اپنے مجلس کے آغاز میں کبر اور عجب کے حوالے سے بھی بیان کیا اور کہا کہ خود کو بڑا سمجھنے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کے لیے نظریے کو اسلام مذہب نے پوری طرح مسترد کیا ہے۔ کتاب کے مصنف اور مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے نائب ناظم مولانا شاہ عالم گورکھپوری نے کہا کہ یہ انگریزی ایڈیشن رومن طرز پر لکھا گیا ہے، جس میں الفاظ اردو کے ہیں اور رسم الخط انگریزی کا ہے۔ مجلس حضرت محتم صاحب کی دعا پر اختتام پذیر ہوئی۔ وہیں بنگلہ دیش سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے عبوری قائد محمد یونس نے جمعے کے دن 9 مقررہ مجلس مشیران کے قلمدانوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے 27 وزارتیں بشمول دفاع اپنے پاس رکھی ہیں۔ انہوں نے منجے ہوئے سفارتکار محمد توحید حسین کو وزارت خارجہ کا سربراہ بنایا۔ 84 سالہ نوبل انعام یافتہ محمد یونس نے جمعرات کے دن عبوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ انہوں نے شیخ حسینہ کی جگہ لی ہے جو اچانک مستعفی ہو کر ہندوستان فرار ہو گئی۔ محمد یونس کو چیف ایڈوائزر یعنی مشیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔ یہ عہدہ وزیر اعظم کے مساوی ہے۔ دیگر مشیروں کا انتخاب طلباء، قائدین فوج اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی صلاح و مشورے سے ہوا۔ فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ایم شوکت حسین کو وزارت داخلے کی نگرانی سونپی گئی۔ وہ 2001 تا 2005 کولکاتہ میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر اور 2006 تا 2009 بنگلہ دیش کے معتمد خارجہ رہ چکے ہیں۔
بنگلہ دیش بینک کے سابق گورنر صلاح الدین احمد وزارت فینانس کے انچارج ہوں گے، جبکہ اٹارنی جنرل AF حسن عارف مجالس مقامی کی وزارت کی نگرانی کریں گے۔ طلبہ تحریک کے 2 کوآرڈینیٹر کو عبوری کابینہ میں جگہ دی گئی۔ ناہید اسلام کو مواصلاتی و انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آصف محمود کو یوتھ و اسپورٹس کی وزارتیں دی گئی ہیں۔ وہیں دوسری جانب دہلی پولیس اسپیشل سیل نے جمعے کے دن انتہائی مطلوب اسلامی اسٹیٹ داعش کے کارندے رضوان علی کو قومی دارالحکومت میں یوم آزادی تقاریب سے چند دن قبل گرفتار کر لیا ہے۔ NIA نے رضوان علی کے خلاف وارنٹ جاری کیا تھا اور 3 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کیا تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اسے انٹیلیجنس جانکاری ملنے پر جمعرات کی رات گرفتار کیا گیا۔ اطلاع ملی تھی کہ رضوان علی رات 11 بجے کے آس پاس تغلق آباد علاقے کے بائی ڈائیورسٹی پارک آنے والا ہے۔ اسپیشل سیل نے جال بچھا کر اسے پکڑ لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے قبضے سے 30 بور اسٹار پستول اور 3 کارآمد کارتوس برآمد ہوئے۔ 2 موبائل فون بھی ضبط کیے گئے۔ حکام اس کے موبائل فون کے ڈاٹا کا تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ اس کی سرگرمیوں اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چل سکے۔ قومی دارالحکومت کے دریا گنج کے رہنے والے رضوان علی نے مبینہ طور پر دہلی اور ممبئی میں کئی ہائی اور پروفائل ٹارگیٹس کی ریکی کی تھی۔ وہ اسلامک اسٹیٹ کے پونے ماڈیول سے جڑا تھا۔ اسلامک اسٹیٹ خاص طور پر پونے ماڈیول سے وابستگی نے اسے انتہائی مطلوب بنا دیا تھا۔ رضوان علی کی گرفتاری کے بعد دہلی پولیس نے سارے شہر میں سیکورٹی اقدامات بڑھا دیے ہیں۔ وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جمعے کے دن کرشنا جنم بھومی شاہی عیدگاہ مسجد تنازع سے متعلق کئی درخواستوں کی سماعت ملتوی کرنی پڑی۔ جسٹس سنجیو کھنہ کی بینچ نے معاملے کی مزید سماعت 9 نومبر کے پہلے ہفتے میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ نے اس دوران 16 جنوری کے عبوری احکام میں توسیع کر دی۔ بینچ نے کہا کہ اسے الہ آباد ہائی کورٹ کے حالیہ احکام کا مطالعہ کرنے کا وقت درکار ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہندو فریق کے دیوانی مقدمات چل سکتے ہیں۔ دہلی کے دریا گنج کے رہائشی رضوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جس پر 3 لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا تھا۔ NIA نے رضوان کو عسکری سرگرمیوں میں ملوث اور مفرور قرار دیتے ہوئے اس سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے کو 3 لاکھ روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے کہا ISIS کے ماڈیول دہشت گرد کی شناخت رضوان علی کے طور پر کی گئی ہے۔ NIA نے اس پر 3 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا۔ رضوان دریا گنج دہلی کا رہنے والا ہے۔ NIA نے دہشت گردی سے تعلق رکھنے والے دیگر مفرور مطلوب افراد کے ساتھ رضوان علی کی تصویر بھی جاری کی تھی۔ اس سے پہلے دہلی پولیس نے سیکورٹی انتظامات کو بڑھایا اور القاعدہ اور خالصتان سے منسلک مختلف لوگوں کے پوسٹر لگائے۔ پولیس نے شہر بھر میں پوسٹر لگائے ہیں اور لوگوں کو دہشت گردوں کو پکڑنے میں ان کی مدد کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس چینل کو آپ جوائن بھی کریں اور تھینکس والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔